بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جاسوسی کا ایک منفرد واقعہ پڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سبق دیا کہ ایمان کی خوشبو ہمیں کتنا معطر کرتی ہے اور ہم اس سے کیا کیا پا سکتے ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ بتاؤ تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، اللہ، ہم جان شاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے، اپنی گردنیں رکھتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا، لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہ شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا، کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، ہے کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ، تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہے پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشو، اللہ گواہ ہے، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریطہ سے ہم نے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ پھر اس نے ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤ، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا تھا پر چڑھ گیا، اور اسے مارا، وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔
جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں، اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ کھالی جائے۔ لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو تو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو، اور جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔